بیشتر ہم لوگ مزاح کرتے ہیں. جی اچھا لوگوں کو اب مزاح یا مذاق میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مذاق کس کو کہتے ہیں اور مذاق کس کو کہتے ہیں, جی اور مزاح کی شکل میں وہ مذاق کر جاتے ہیں, یعنی کہ دکھ تکلیف دے جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی مزاح اور مذاق میں فرق ہے. جی بے شک. مزاح کہتے ہیں فقط خوش طبی کو, ٹھیک ہے. میم زا الف ہا, جی جی یعنی مجہول میم زے الف ہے. جی اور مذاق وہ ہوتا ہے جس میں اگلے کی توہین کا پہلو بھی ممکن ہو. ٹھیک ہے. نبی پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے, آپ مذاق نہیں فرمایا کرتے تھے. آپ کی زندگی میں سے کوئی مثال؟ جی ماشاء اللہ. فی البدیہ آپ نے سوال کیا, میں عرض کرتا ہوں. جی بسم اللہ. ایک تو سرکار کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ جی. عنہ, معلم صحابی ہیں, ٹھیک ہے. فقیہ امت ہیں. ٹھیک. ان کا قد مبارک چھوٹا تھا, جسم اطہر کمزور تھا ذرا. تو تین ان کے لقب ہیں, صاحب السواک, صاحب النعلین اور صاحب التقیہ. ٹھیک ہے. مسواک پاس رکھتے, حضور کو بیش ضرورت پڑتی پیش کرتے. جی. سرکار کے لیے تکیہ رکھتے, جہاں حضور نے تشریف فرما ہونا آتا بستر بچھاتے, تکیہ لگا کے جی. بٹھا دیتے. جب اور صاحب النعلین آپ کا لقب ہے. جب نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو سرکار کریم علیہ السلام کے نعلین کریمین شریفین طیبین طاہرین نیرین قمرین منیرین, سبحان اللہ. سبحان ان کو اٹھا کر سر پہ رکھتے اللہ اللہ اللہ. اور آپ تشریف فرما ہو جاتے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. جب مزاج مبارک میں ہوتا سفر کرنا ہے, نالین پاک سامنے رکھتے, وہ تکیہ اٹھا کر وہ کندھوں پہ رکھتے اور وہ جو کپڑا سر پہ باندھ لیتے. ٹھیک ہے. مشہور تھا کہ یہ صاحب النعلین ہے, صاحب السواک ہے اور صاحب التقیہ. کیا بات. یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں سرکار نے معلم امت فرمایا. جی جی. ایک مرتبہ عرض کیا حضور مسواک کتنی موٹی لاؤں؟ جی. تو سرکار نے فرمایا جتنی تیری پنڈلی موٹی ہے. تو صحابہ مسکرا دیے, یعنی وہ کمزور پنڈلیاں تھیں. ساتھ ہی فرمایا خبردار, عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں تو کمزور ہیں لیکن قیامت والے دن ان کا میزان اعمال میں بہت زیادہ وزن ہے. اللہ. یعنی یہ مزاح خوش طبی ہو گئی. ایک سفر میں تھے تو تیز آندھی آ گئی, سرکار نے فرمایا بھائی وہ دیکھنا میرے عبداللہ بن مسعود کو کہیں موڑ نہ جائے. یعنی مطلب جسم مبارک ان کا دبلا پتلا ہے, تو مزاح آتا ہے جس میں توہین نہ پائے, فقط خوش طبی ہو. ساتھ ہی ان کو سرکار نے فضیلت بھی عطا فرما دی. واہ واہ. لیکن مذاق جو ہے نا اس میں زبان کے قول پر بہرحال مواخذہ ہوگا. بالکل. جی میں وہ یا اس کے ساتھ ایک ریلیٹ حدیث پاک ہے, جی جی. بخاری مسلم کی ہے. بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6475, انٹرنیشنل نمبر ہے, آپ کہیں سے سرچ کریں گے واہ واہ سامنے. واہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طویل حدیث میں خلاصہ اور مفہوم مختصر عرض کرتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات, مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا کہ تو نے بہت عظیم سوال کیا ہے, جی. اور یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ تو نماز قائم کر, زکوٰۃ دے, بیت اللہ کا حج کر, واہ واہ. ارکان اسلام کے بارے میں فرمایا. اچھا پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اسلام کے کوہان کی بلندی کیا ہے اور دین کا ستون کیا ہے؟ جی. عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیے. جی. سرکار نے فرمایا کہ اسلام کے کوہان کی بلندی جہاد ہے واہ واہ. اور دین کا ستون نماز ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ میں نفلی صدقات کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضور ارشاد فرمائیے. سرکار نے پھر نفلی صدقات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے, اس نے اخلاق صدقہ ہے, نیکی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. طویل حدیث کریمہ ہے. اور پھر فرمایا اے معاذ, ان ساری چیزوں کا سر اور راز نہ تمہیں بتاؤں؟ حضور ارشاد فرمائیے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر کو, سرکار ویسے بھی ارشاد فرماتے تو سبحان اللہ, جی بے شک, زبان اطہر کو آپ نے پکڑا, فرمایا کفا علی کا حاضہ, اس کو روک لے, ہائے ہائے ہائے. زبان کی حفاظت کا. اللہ اکبر. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, کیا زبان سے جو باتیں ہم کر جاتے ہیں ان پر مواخذہ ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ثقیلت کا امہ کا یا معاذ, اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. جو لوگ قیامت کے دن اوندھے منہ دوزخ میں گرائے جائیں گے, یا معاذ حال یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم, لوگوں کو جو ناک کی نتھنیوں کے بل گرایا جائے گا اور اوندھے منہ دوزخ میں گرایا جائے گا, وہ زبان کے مارے ہی تو ہوں گے. اللہ. زبان کی آفات کی وجہ سے لوگوں پر تمام طرح آفات آئیں گی. تو اس لیے مذاق کے اندر بھی ایسا خیال رکھنا چاہیے, لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں, جھوٹی باتیں کر کے ہنسانا, وہ تو چند لمحے کا ذائقہ, یہ وقت گزر جاتا ہے, لیکن وہ بہرحال
قرآن پاک کی آیت ہے نا، اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ تم بولتے ہو ہم پکی کتاب میں لکھ لیتے ہیں۔ اللہ ٹھیک ہے، ایک حدیث کریمہ کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب معراج مجھے دوزخ کے مشاہدات سے گزارا گیا تو میں نے اکثر لوگوں کو زبان کی وجہ سے مارے دیکھا، اس لیے بڑی حفاظت کرنی چاہیے، مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کی توہین نہ ہو، مزاح ہو، خوش طبعی ہو، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ مزاح اور مذاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جی جی تو ہمارے چینلز جو ہیں وہ بھی پروگراموں کے نام مذاق رات رکھتے ہیں، کاف 2 نقطوں والا، جی جی ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو ایک ظاہر ہے اس کے لیے تعلیمات نبوی تو بیان ہو گئی ہیں اور بالکل موجود ہیں، اس سے روشنی ہمیں لینی چاہیے۔ جی جی بالکل، کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اکثر و بیشتر گالیاں بھی دیتے ہیں، تو کیا